نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما. معزز سامعین و ناظرین، ہماری گفتگو پچھلی ویڈیو میں پہنچی تھی اوبیسٹی پہ، موٹاپا، وزن کا بڑھ جانا، 90 سے لے کر 100 اس سے بھی اوپر چلے جانا، اور ساتھ ہی دوسری بات ہم گفتگو کر رہے تھے ان ایکٹیو سٹائل. ان ایکٹیو لائف سٹائل جو ہے ہمارا، کچھ نہ کرنا، بس فارغ، مطلب یہ کہ بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی میں بھی، گھر میں بھی اور آفس میں بھی، موومنٹ، واک، ایکسرسائز وہ نہیں ہے. یہ دو باتیں ڈسکس ہوئی تھیں ہماری. کچھ اور باتیں بھی ہم نے ڈسکس کی تھیں جن کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوتا ہے. یہ تین بڑی اہم چیزیں ہیں: وزن کا بڑھنا، ایسے ہی ان ایکٹیو لائف سٹائل. ان ایکٹیو لائف سٹائل جب آپ ختم کرتے ہیں وزن بڑھنا کم ہو جاتا ہے. اور تیسری بہت سٹینڈرڈ کی جو کہہ لیجیے کاز ہے، جو بہت بڑے بڑے ریسرچر سب اس کو ضرور مینشن کرتے ہیں، وہ سٹریس، ڈپریشن، انزائٹی اور سلیپ لیسنس، سلیپنگ ڈس آرڈر، نیند کا نہ آنا. یہ بھی بلڈ پریشر کے بڑھنے کی باعث چیزیں ہیں. اب ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم نے اپنا نظام، اپنا لائف سٹائل ایسا بنا لیا ہے، خاص طور پہ جو ماڈرن ڈیولپ کہہ لیجیے کنٹریز اور سٹیز ہیں پاکستان کے بھی، لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، لوگ رات 10-11 بجے کھانا کھاتے ہیں، بعض 12-1 بجے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور تقریباً پوری رات سوتے ہیں. کچھ جن کو تھوڑا لگاؤ ہے اسلام کے ساتھ وہ نماز پڑھ کے سوتے ہیں، باقی بغیر نماز کے سو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، دن کو سوتے ہیں. قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے اور دن کو معاش کے لیے بنایا ہے. اب ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم فطرت سے، قدرتی اصولوں سے اغماض، راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. اور کچھ ایسی ماڈرن قومیں بھی ہیں ماشاءاللہ، کچھ ایسے ماڈرن لوگ بھی ہیں جن کا جم، ایکسرسائز ساری رات کو ہوتی ہے. نہ کرنے سے کرنا بہتر ہے رات کی ایکسرسائز کا، یا جم جانا نہ بھی ہو تو پارک جانا ہو، قریب ترین گلی محلے کے اندر ہی 4-5-6 چکر وہ لگا رہا ہو کھانے کے بعد، 10-15 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ بھی مناسب ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ یہ نہ کرے، مگر حقیقت سن لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کر کیا رہا ہے. ہم جب سانس لیتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہماری باڈی جو ہے اس گیس کو خارج کرتی ہے. یہ ٹاکسک ہے، زہریلی گیس ہے. اب پودے جو ہیں، نباتات جو ہیں، یہ اللہ نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں، تو یہ سارا دن جو ہے آکسیجن دیتے ہیں، مگر رات جب ہوتی ہے تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو سانس میں سے خود کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کر رہے ہیں وہی پودے دے رہے ہیں، فضا سے وہی آپ دوبارہ انہیل کر رہے ہیں، مطلب دوبارہ اس کو اپنے اندر لے جا رہے ہیں. آپ کو فریش آکسیجن نصیب ہی نہیں ہے کیونکہ اس وقت تو آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اسی پہ حدیث یاد آ گئی، آقا کل، ختم رسول، دانہ سبل، فخر دو جہاں، شاہ کونین، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ صبح نہ سویا کرو. صبح کا سونا فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النوم الصبح یمنع الرزق، او کما قال، کہ صبح کا سونا جو ہے وہ رزق کو روک دیتا ہے. ہم رزق سے مراد سمجھتے ہیں کہ شاید صرف دولت ہے، ایسا نہیں ہے. رزق براڈ اسپیکٹرم ورڈ ہے، وسیع معنی ہے اس کے. اس میں آپ کا رزق بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، صحت بھی ہے، اور بھی جمی نعمتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں جو رزق کے اندر آتی ہیں. اب انسان جو ہے وہ کر کیا رہا ہے اپنے ساتھ
کہ صبح جو ہے وہ سویا ہوا جو ساری رات وہ جاگا ہے، واک کی ہے، ایکسرسائز کرتا رہا ہے، اور کمپیوٹر اور جو لیٹسٹ آج کل سسٹم ہے موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے. بھئی آپ فیس بک میں اچھی چیزیں دیکھیں، یوٹیوب بھی دیکھیں، باقی چیزیں بھی دیکھیں ساری، مگر ان کے ٹائمز بنائیں. 10 ساڑھے 10 تک بس آپ کوشش کریں کہ آپ چلے جائیں سونے کے لیے. یہ جو رات کی مخصوص پہلے پہر ہے، اس کے 2-3 گھنٹوں میں اسپیسیفک انزائم ہماری باڈی، ہمارا برین آرڈر کرتا ہے اس کو. یہ سکون، جب یہ سوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے، ریسٹ کرتا ہے پراپر، تو بلڈ پریشر نیچے آتا ہے. ایسی سٹریس اور انزائٹی سے باڈی نکلتی ہے. تو مگر اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ بس صبح ہی اذا تنفس، قرآن پاک ہے کہ مجھے قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈز دیکھ لیں اب WHO کو اٹھا کے. WHO کی ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ ارلی مارننگ فریش آکسیجن انٹیک اینڈ سن ایکسپوئر از اے نیو لائف فار آور باڈی. مطلب صبح کی جو سیر ہے، فریش آکسیجن ملتی ہے آپ کو، تازہ ہوا مل رہی ہوتی ہے، اس میں بہترین آکسیجن آپ کو انٹیک کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ اس وقت اپنی تمازت بکھیرتا ہے، تو وہ پودوں کے اوپر جو ہی پڑتا ہے تو پودوں کا نظام، اس کا عمل جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بند کر کے آکسیجن چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ انسانوں کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس سے بغیر انسان چل ہی نہیں سکتا، زندہ ہی نہیں رہ سکتا. تو کیا ہوا، بس صبح ہی اذا تنفس، اللہ قسم اٹھا رہے مجھے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، تو فریش آکسیجن انٹیک کا وقت ارلی مارننگ کا وقت ہے. اسی وقت آپ کو نماز پڑھیں، نماز کے بعد کچھ قرآن پاک پڑھ لیں مسجد میں، باقی تسبیحات، ذکر و اذکار جو ہیں وہ پارک میں جائیں، واک کریں، اس دوران اپنی ذکر و اذکار، تسبیحات کا استعمال کریں، وہ استعمال میں لائیں. آپ کی واک بھی ہو جائے گی، آپ کا ذکر و اذکار، تسبیحات بھی مسنون جو ہیں وہ بھی ہو جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو فریش آکسیجن بھی ملے گی، اور سورج سن ایکسپوئر بھی ملے گا. تو یہ سورج کی شعاعیں جو ہیں، یہ آپ کا وائٹامن ڈی، دنیا میں سب سے بڑا سورس جو ہے وائٹامن ڈی پورا کرنے کا، جس کی وجہ سے آپ کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے، آپ کی ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی، آپ کسی بھی بیماری سے لڑنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں اپنے اندر، وہ آپ کو سورج دے رہا ہوتا ہے. یہ بھی نعمت ہے ساری، جس پہ آقا فرما رہے ہیں اپنی بیٹی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کو کہ صبح نہ سویا کرو. ہاں کوئی تھکاوٹ ہے، لمبا سفر ہے تو وہ اور بات ہے. تو اب ہماری گفتگو اس پہ پہنچی کہ 3 چیزیں، آپ کا موٹا ہونا، وزن کا بڑھ جانا، اوبیسٹی. بعض لوگ کم کھاتے ہیں مگر پھر بھی ویٹ بڑھ جا رہا ہے، ان کی فیملیئر ٹینڈنسی بھی ہوتی ہے ان کے اندر. تو ایسی صورت میں واک، ارلی مارننگ واک، صبح کی واک، اور صبح کا سورج کی شعاؤں کا آپ کو ملنا جو ہے، یہ سب سے بہترین چیز ہے. اس میں آپ 3 چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے. موٹاپا بھی کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کا ان ایکٹیو لائف سٹائل بھی ختم ہو جائے گا، آپ کی انزائٹی، ڈپریشن اور نیند کی کمی جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی. دعا ہے اللہ ہمیں قدرت اور فطرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس کی جو باقی کازز ہیں اس کو، اور ساتھ پھر بلڈ پریشر کی عام کامن علامات کیا ہیں جس سے انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ بلڈ پریشر مجھے ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کا بہترین اور مؤثر علاج انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.